بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ مولانا محمد الیاس گھومن، جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے، ہمارے بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ تھوڑا میرے ساتھ بھی تعلق ہے، تھوڑا تو احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، نوازش ہے۔ میں کبھی کبھی یہاں حاضر ہوتا ہوں اور گزرتے ہوئے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مرکز کے عنوان سے یہ ادارہ آج کے حالات کے تناظر میں الحمدللہ ایک دن بدن ایک مرکزیت اختیار کا مرکز تو تھا، مرکز بنتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ خوشی دو تین باتوں پر اس مرکز کے حوالے سے۔ کام تو اپنے دائرے میں کرتا آدمی، لیکن مجھے دو تین باتیں جس بات پر خوشی ہے وہ یہ ہے، ایک تو آپ ایک دائرہ متعین کر کے اس کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ آدمی زندگی میں ایک دو کام ہی کر سکتا ہے، سارے نہیں کر سکتا۔ دین کے کام کے 20 شعبے، دو چار نہیں، دین کے کام کے دو چار شعبے نہیں ہیں، 20 شعبے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی ایک حلقہ، اس کا امتیازی کام ایک شعبے میں، دو شعبوں میں ہوتا ہے۔ اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ ایک ہدف متعین ہے، ایک پروگرام طے ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ عام طور پہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور یہ طے نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ ایک تو اس بات پر کہ آپ کے اہداف طے ہیں، آپ کے مقاصد طے ہیں، دائرہ متعین ہے، اور اس کے لیے آپ پورے خلوص اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس بات پہ تو خوشی ہے مجھے کہ آپ کا ہتھیار جو ہے نا وہ کتاب ہے، دلیل ہے، فہم۔ یہ ہتھیار آج کل کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ ہتھیار، آپ کتاب کی زبان میں بات کرتے ہیں، دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں، افہام تفہیم کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ یہ جتنے آج کے دور میں مؤثر ہتھیار ہیں، اتنا بدقسمتی سے ہمارا رابطہ کمزور ہوتا ہے۔ آج کے ہمیشہ ہی کتاب، علم، تفہیم، فہم ہمیشہ ہی ابلاغ کے بھی اور تعلیم کے بھی سب سے مؤثر ہتھیار رہے ہیں، اور آج بھی سب سے مؤثر ہتھیار یہی۔ میں جب دیکھتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کام کہ آپ کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دلیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ مزید خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تیسری، مجھے اس بات پر خوشی ہے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں دوستوں کے ساتھ مولانا الیاس گھومن کے کام کے حوالے سے کہ آج کی نسل آپ کی مخاطب ہے۔ نئی نسل، آج کا عام پڑھا لکھا طبقہ، آج کی نسل، نئی نئی پود آپ کے خطاب کے دائرے میں ہے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ ورنہ عام طور پہ ہمارا رجحان یہ ہے کہ نئی نسل کو ہم گمراہ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ نئی نسل، تعلیم یافتہ طبقہ، آج کا نوجوان جس نے آج کی دنیا میں پرورش پائی ہے اور آج کی دنیا کی ذہنی نفسیات اور ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، ہم عام طور پر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے، انتخاب کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ آج کے نوجوان کو اور نئی نسل کو اور پڑھے لکھے طبقے کو مخاطب ہوتے ہیں تو
یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں، اور میں اس پر مجھے خوشی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اس مرکز کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے جو آج کے ابلاغ کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو محسوس کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں ابلاغیات کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، ہر دور ابلاغ کے بات پہنچانے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ آج کے بھی ذرائع، آج سے 50 سال بعد شاید اس سے مختلف ذرائع ہیں، لیکن جو وقت کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو آپ محسوس کرتے ہیں اور ضروریات کو استعمال میں بھی لاتے ہیں۔ ان وجوہ سے ویسے بھی جو دینی کام جس شعبے میں بھی ہو، میرا تو ذوق یہ ہے، میں اکثر کیا کرتا ہوں، میرا تو ویسے بھی خون جو ہے نا جس سے میں جو دوڑتا ہوں وہ بھی او پازیٹیو ہے، میرا ایسے بھی خون او پازیٹیو ہے، ہر ایک کو لگتا ہے اور ہر ایک کا لگتا ہے۔ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کے لیے میرے دل سے دعائیں نہیں کرتا، کوئی کسی بھی شعبہ، دین کا شعبہ ہو، کہیں بھی کام کر رہا ہے تو میں دعا گو ہی رہتا ہوں کہ اللہ پاک کامیابی دے۔ میں فکری اعتبار سے بھی او پازیٹیو ہی ہوں، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر ایک کی خیر خواہی، جو بھی دین کے کسی شعبے میں کام کر رہا ہے، 20 شعبے ہیں تو، لیکن یہ جب آج کی ضروریات سامنے ہوتی ہیں، اور جو سب سے زیادہ مجھے اطمینان اس پہ ہوتا ہے کہ جو آج کی ضروریات کو، آج کے تقاضے کو، نئی نسل کی فکری استعداد کو، صلاحیتوں کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے، یقیناً بات میں خوشی زیادہ ہوگی۔ اس لیے میں آتا جاتا تو کم ہوں، لیکن دعا کو مسلسل رہتا ہوں اور مطلع بھی ہوتا رہتا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو میری پہلی بات ہے۔ دوسری بات، خاص جو کام ہے، یہ شعبے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، حنفیت کا دفاع۔ مین ٹارگٹ ہمارا یہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ حنفیت کا دفاع۔ صرف دفاع یا تعارف بھی؟ میرے خیال میں تعارف بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ حنفیت کیا ہے اور حنفیت پر لوگوں کے اشکالات کیا ہیں، حنفیت پہ اعتراضات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، تو میں سمجھ لیجیے یہ بھی دین کے اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور ہمارے اکابر کی صدیوں کی روایات ہے۔ ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا ایک دو نہیں تھے، پوری مجلس میں۔ ہم امام صاحب کی شورا کے کتنے ارکان گنتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ کے رفقا میں امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام حسن ہے، امام ظفر ہے رحمہم اللہ تعالی۔ لیکن بات انہی پر بند نہیں ہے، شورا کے کتنے ارکان گنتے ہیں؟ 40۔ اور اجتماعی، اس لیے میں یہ جب دوسرے حضرات سے بات ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہوں بھائی حنفی فقہ شخصی فقہ نہیں ہے، اجتماعی اور مشاورتی فقہ ہے۔ تو دوسرے حضرات سے میری بات ہوتی ہے، مطلب بھائی تم مخالفت کرتے، حنفی فقہ شخصی فقہ نہیں ہے، یہ مشاورتی فقہ ہے۔ اس کی 80% جزئیات مشاورت سے ہے، اور مشاورت بھی 2-4 آدمیوں میں نہیں، کتنے آدمیوں میں؟ اس پر اعتراضات ہیں، ظاہر بات ہے، علمی کام ہوگا تو اعتراض بھی ہوں گے، اشکالات بھی ہوں گے، اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اختلاف تو حضرات صحابہ کرام کے درمیان مسائل پہ اختلاف رہا ہے، عقائد میں، مسائل میں۔ عقیدے کے اختلاف کا درجہ اور ہوتا ہے اور مسائل میں اختلاف کا درجہ، عقیدے کے اختلاف آدمی میں تفرقہ پیدا کرتا ہے، اور مسائل کے اختلاف میں تفرقہ نہیں ہوتا، مسائل کا اختلاف اس کو دائرہ جاتا ہے۔
تابعین کرام میں آپ کہیں عقیدے کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، لیکن مسائل کا اختلاف ہزاروں مسئلوں میں آپ ہوتا ہے، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں مسئلوں میں ہوتا ہے، اختلاف تو چلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم ایک فقہ کے پیروکار ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہو کر فقہ حنفی کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک مشاورتی فقہ ہے اور ایک اجتماعی فقہ ہے، اختلافات بھی ہوں گے، اختلاف بھی ہوگا۔ ایک دور تک تو یہ کیفیت رہی ہماری، ہم اپنے مسائل کے ثبوت کے لیے دلائل دیتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں آپ کو ملیں گے، امام محمد کی کتابوں میں ملیں گے رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ظفر، میرا یہ موقف ہے، یہ میری دلیل ہے، تو اس کا جواب سوال ہوتا رہا۔ لیکن حنفیت کے دفاع کو باقاعدہ عنوان بنا کر سب سے پہلے جس شخصیت نے کام کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ امام طحاوی، 30ویں صدی ہجری کے جس کی چوتھی، ابو جعفر طحاوی، یعنی حنفیت کے دفاع کو عنوان بنا کر سب سے پہلے جنہوں نے اس کو باقاعدہ ایک شعبے کی شکل دی ہے اور ایک موضوع کی شکل دی ہے، وہ کون بزرگ ہیں؟ امام طحاوی سے پوری کی پوری مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیحات پر، استدلالات پر، دوسری فقہوں کے ساتھ اختلافات پر تحریر کو آپ اگر دیکھیں گے، یہ محاذ جو ہے حنفیت کے دفاع کا محاذ، اگر اس کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تک کی پوری تاریخ، میں نے ابتدا کا نام لیا ہے اور اب تک کی انتہا کا نام لیا ہے، آئندہ بھی ہوگا لیکن اب تک کی انتہا کا نام لیا ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تک جن بزرگوں نے حنفیت کے دفاع کو عنوان بنا کے کام کیا ہے، آپ کو ان میں سینکڑوں بزرگ ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے، یہ مستقل محاذ ہے۔ میں عرض یہ کروں کہ ہمارا ایک دین کے محاذوں میں سے ایک محاذ ہے، دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، دینی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک کام کا میدان ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے ٹائٹل۔ ایک ہے میں نے یہ کام کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں ٹائٹل بھی وہی رکھوں، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اس کام کی عمومی نوعیت سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الاثار ساری کی ساری کس موضوع پر ہے؟ دفاع حنفیہ، ساری کتاب اسی پر ہے نا، کتاب الطہارہ سے لے کر تب کیا کرتے ہوں۔ اگر آپ نے طحاوی پڑھی ہے اور نظر سے گزری ہے، میں تو پڑھاتا ہوں، مجھے تو ہر سال میرے درس رہتی ہے۔ طحاوی میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے لے کر آخر تک کیا کام کیا؟ فقہی مجادلہ، فقہی مجادلہ یہی ہے نا، فقہی مکالمہ، فقہی مجادلہ، ہمارا یہ موقف ہے، ان کا یہ موقف ہے، ہمارے یہ دلائل ہیں، ان کی یہ دلائل ہیں، ان کے دلیل کا جواب یہ ہے، ہماری دلیل کی ترجیح یہ ہے، اور یہ تیسرا موقف ہے، یہ چوتھا موقف ہے، یہی کرتے ہیں، اور آخر میں ترجیح کس کی ثابت کرتے ہیں؟ حنف کو موقف اس کی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ٹائٹل کیا اختیار کیا؟ ٹائٹل یہ نہیں اختیار کیا۔ 5 سطروں کی تمہید ہے طحاوی شریف، 5 سطروں، باقی سارا مجادلہ یہ۔ میں یہ بات آپ کے ذہن میں پر خاص ڈال رہا ہوں، ہمارے احناف کے سب سے بڑے وکیل امام طحاوی، امام طحاوی سے بڑا وکیل ہے۔ امام
صحابی سے متقدم کو اتنا بڑا وکیل ہے؟ بات میں بھی اس لیول کا کوئی نہیں ہے، اگر وہ امام صحابی کا لیول اپنا ہی ہے، وہ تو متقدمین میں سے ہے اور محدثین میں سے، امام نسائی اور ان کے معاصرین میں سے۔ کام حنفیت کے دفاع کا کیا ہے، سارے کا ٹائٹل یہ اختیار نہیں کیا۔ ٹائٹل کیا اختیار کیا ہے؟ ان کی تمہید 4-5 سطروں کی، 4-5 سطروں کی تمہید پڑھے ہیں۔ عنوان کیا اختیار کیا انہوں نے کہا دیکھو یار میں اس کو خلاصہ کروں۔ ان کا دیکھو، جب ہم فقہا کے درمیان مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے تو ہر فقی اپنی تائید میں کیا پیش کرتا ہے؟ حدیث۔ یہ تو ہے نا، ہمارا شوافی سے اختلاف ہے کسی مسئلے پر تو ہم حدیث پیش کریں گے تو شوافی بھی ان کو حدیث ہی لائیں گے نا۔ حنابلہ کیا لائیں گے؟ وہ حدیث لائیں گے، اختلاف تو استدلال پہ ہوگا نا۔ مالکیہ کیا لائیں گے؟ حدیث جو زیادہ تعامل ہے مدینہ، تو ان کی بنیادی دلیل ہے۔ ان کا جب ہم کسی مسئلے پر فقہا آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور عام آدمیوں کے سامنے اختلاف آتا ہے اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے، 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 اور حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، تو ضعیف مسلمان الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اہل الالحاد اس سے غلط فائدہ اٹھا کر حدیث کے خلاف لوگوں کا دیتے ہیں۔ امام صحابی کی تمہید میں یہی کہا۔ ظاہر بات ہے کوئی مسئلے کے اختلاف ہوگا 2 یا 3 فقہا میں تو سارے حدیث ہی پیش کریں گے۔ وہ بات کی بات ہے کہ حدیث کس کی راجح ہے، کس کی مرجوح ہے، کسی کی صحیح ہے، کس کی ضعیف ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن سامنے منظر کیا ہے کہ یہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے، یہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے، یہ بھی حدیث بیان کر رہا ہے۔ وہ زمانہ جو حدیث کے شیوع کا تھا، جہاں ہر آدمی حدیث سے واقف تھا، اس وقت تو الجھن نہیں تھی، لیکن جب یہ زمانہ آیا کہ عام آدمی احادیث سے واقف نہیں ہے اور اس کے سامنے منظر یہ ہے کہ 4 مسئلے ہیں اور اختلافی اور چاروں میں حدیث ہی کچھ پر پیش کی جا رہی ہے، وہ عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ اس بات دیکھنا ہے، عام آدمی کیا سوچے گا؟ کیا حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، اور اسی دلیل کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث ایک بڑا مقدمہ کھڑا کیا۔ ان کی ایک بڑی دلیل ہے، حدیث و سنت کے منکرین کی ایک بڑی دلیل ہے یار حدیثیں متضاد ہیں، متعارض ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اس کو ٹارگٹ کیا، ان کا دیکھو میں یہ جو لوگوں کے ذہن میں 2 باتیں، ان کا ضعیف مسلمان الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اہل الالحاد ملحدین کیا کرتے ہیں؟ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام طحاوی کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے کہ کسی مسئلے پر تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ان کا الگ الگ محمل بیان کر دیا ہے تاکہ تعارض نظر نہ آئے، تفریق نظر آئے۔ طحاوی کا اسلوب استدلال کیا ہے؟ محمل بیان کریں گے، اس کا یہ محمل ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور ایسے طریقے سے محمل متعین کریں گے کہ تعارض کو کیا کر دیں گے؟ رفع کر دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے بنیادی کام یہ کیا ہے کہ تعارض کو جو ظاہر میں نظر آتا ہے اور لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنتا ہے، اس تعارض کو رفع کر کے میں نے کیا کیا ہے؟ تطبیق کی صورت دکھائی ہے تاکہ کمزور مسلمان الجھن کا شکار نہ ہو اور اہل الحاد کو غلط فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ یہ آپ 4-5 سطروں کی تمہید ہے۔ میری اس گزارش کے بعد کسی وقت طحاوی کھول کر وہ تمہید پڑھ لیں کہ وہاں طحاوی اپنی وجہ کیا، ٹائٹل کیا کیا۔ انہوں نے ٹائٹل میں یہ نہیں کہا کہ میں حنفیت کی دفاع میں لکھ رہا ہوں، میں لوگوں کے شکوک دور کرنے کے لیے لکھا ہوں، اہل الحاد کے ہاتھ سے ہتھیار چھیننے کے لیے۔
ان کو غلط فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے کرتا ہوں، اور میں اختلاف کی ان کو واضح کرنے کے لیے نہیں، تطبیق کو واضح کرنے کے لیے تمہید یہ واضح ہے۔ لیکن کام کیا کیا ہے؟ میں کیا کرتا ہوں اپنے علماء کرام سے، احناف سے اور حنفیت کے لیے کام کرنے والے ہیں کہ امام طحاوی کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ جو اسلوب اس نے اختیار کیا ہے وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک بات طحاوی کی حوالے سے، باقی بات طحاوی کے حوالے سے ایک بات ہو، لیکن آج کل ہمیں ایک الجھن کیا پیش آتی ہے، آج کی الجھن رس کرتا ہوں۔ آپ کو اس بات پر زیادہ سامنا متوجہ ہے، آپ کا سامنا زیادہ کس کے ہے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی جو جس کو کچھ پتہ نہیں، نہ فقہ کا نہ حدیث کا، نہ تو قرآن کا نہیں پتا، فقہ حدیث کا کیا پتا، عام آدمی غریب کو قرآن کا نہیں پتا، سوائے پڑھنے کے اور فہم کا تعلق اس کا نہیں ہے۔ ایک بات کو محسوس کریں، عام آدمی کے سامنے جب ایک طرف سے بیان ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور دوسری طرف سے بیان ہوگا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ کیا کہتے ہیں عام آدمی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہے گا؟ منظر یہ ہو، اور اہل حدیث حضرات یہ منظر کافی حد تک پیدا کرنے میں کامیاب ہیں۔ مخالف فریق کی جو کامیابی نظر کو ہم سے اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ یہ عام آدمی کے سامنے یہ منظر پیش کرنے میں، اس منظر کو یہ کیفیت دینے میں کامیاب وہ ہے تقریباً کہ ایک دو قضیات وہ حدیث پڑھتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرتا ہے، یہ قدوری کی جزیہ پیش کرتا ہے، ہم اس کی وضاحت میں 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بھی حدیث ہے، نہ بھائی ہم اب نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک واقعہ سنتا ہوں، ایک جگہ نکاح کی مجلس میں تو سو کل لطیفے ہوتے رہتے ہیں، اس زمانے میں نکاح کی تقریب تھی، میرے بڑے اچھے دوست تھے، بے تکلف دوست تھے، یہ حدیث علماء مولانا مراد صاحب مرحوم ایک آدمی چلا، ان کے پنجاب کے امیر تھے پوری طرح سے۔ اب وہ نکاح میں وہ بھی ہیں، میں بھی ہوں، میرے بھی دوست تھے، وہ نکاح والے کے بھی دوست تھے، دور بیٹھے ہوئے، اور کسی نے بات چھیڑ دی مہر کی، کسی نے شرارت، لوگ شرطی بھی ہوتے ہیں کہ 2 بڑے مولوی بیٹھے کرتی ہے کہ ریزرو چھیڑو، لوگ بھی مزے لیتے ہیں، لیتے ہیں کہ لیتے ہیں، کسی نے بات چھیڑ دی، وہ سر 100 روپے میں ٹھیک ہے، میں نے کہا یار نہیں ٹھیک، اب یہ تو اختلاف آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے ہاں مہر کی حد کیا ہے؟ لا مہر اقل من 10 درہم، ہم 10 درہم سے کم مہر کو جائز مولانا کا موقع، تو 10 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ 10 درہم 10 روپے نہیں ہوتے، یہ 3 تولے چاندی ہے، 12 ماشے کا درہم ہوتا ہے نا، یہ کیا نام ہے تولہ، 10 درہم 35 ماشے چاندی کا، 3.5 ماشے کا، تو 10 درہم کتنے کے بنے؟ کتنے ماشے بنے گے؟ 35، اور 12 ماشے کا تولہ ہوتا ہے، کتنے تولے بنے گے؟ 1 ماشا کم 3 تولے، 10 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 3 تولے چاندی، 3 تولے چاندی آج کے زمانے میں کتنی ہے؟ کیا قیمت اس کی؟ اگر 900 روپے میں تولہ ہو تو کتنی بنتی ہے؟ 2700 روپے، ہمارے نزدیک 2700 سے کم مہر جائز نہیں ہے۔ اچھا جس نے کہا اسے شرارت رکھا، کہتے جی 100 بڑا ہے جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کافی ہے، 100 کافی ہے، میں نے کہا نہیں یار 100 کافی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہے گا ہمارا آپ کا موقف یہ ہے، اور پھر یہاں مولویوں کی چونچے دیکھیں گے، پھر وہ اپنے دلیل دے گئے۔ میں نے کہا حدیث میں اللہ ہمارا اقلا من 10 درہم، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ لا حضور کا ارشاد ہے لا مہر اقل من 10 درہم، 10 درہم سے کم مہر جائز نہیں ہے۔
کہتا حدیث نہیں، میں نے کہا حدیث ہے نہیں. بات کا موقع بھی دیکھنا چاہیے. اب میں شادی کی وجہ میں جھگڑا بھی نہیں کر رہا. میں نے کہا حدیث ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا حدیث ہے. میں کہا ٹھیک. یہ ہوتا ہے موقع مال دیکھ کر کہ بات آپ نے کس لہجے میں کرنی ہے. اس وقت آپ کیونکہ فیلڈ میں جا رہے ہیں. اہل حدیث حضرات کے ہتھیار میں سب سے، ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں، یہ فقہ کی جزی لاتے ہیں. اور عام آدمی کی وجہ سے یہ بات تو ٹھیک ہے، تو حدیث پڑھ رہا، بخاری کی روایت پڑھ رہا اور یہ ہدایہ کا جزیہ پڑھ رہا. اور آدمی کوئی بھی ہو، جب ہدایہ اور بخاری کا تقابل ہوگا تو ترجیح کس کو دے گا؟ حدیث ہے. اس لیے تھوڑا سا اسلوب آپ کو بدلنا ہوگا. تھوڑا سا اسلوب آپ کو بدلنا، عام آدمی کے سامنے آپ کو اسلوب بدلنا ہوگا بات کہنے کے لیے، تاکہ جو دوسرا آپ کا مخالف کنفیوژن پیدا کر رہا ہے نا، اس کنفیوژن کو روکے. تحاوی کا اسلوب یہی ہے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج حنفیت کی بات کرتے ہوئے تحاوی کا اسلوب اپنائیں. آج کے دور کا کامیاب اسلوب وہی ہے. امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، بڑا دلچسپ انداز ان کا. آپ نے جنہوں نے پڑھی پڑھائی ان کو اندازہ ہوگا. وہ کہیں یہ نہیں کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے اور اس کے حق میں دلائل یہ ہے. ایک جگہ بھی نہیں. امام تحاوی کسی جگہ یہ نہیں کہیں گے کہ احناف کا موقف یہ ہے اور اس کے حق میں یہ دلائل ہے. نہ، کہیں پوری کتاب میں ایک جگہ بھی نہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اس میں فلاں کا موقف یہ ہے، اس کے دلائل یہ. پہلے مخالف کے دلائل بیان کریں گے. دوسرا قول فلاں کا ہے، اس کے دلائل یہ ہے. تیسرا قول ہمارا ہے، یہ ہمارے دلائل یہ ہے. وہاں بھی دو چار حدیثیں ہیں، وہاں بھی دو چار حدیثیں ہیں. وہ بھی پھر وجہ ترجیح بیان کریں گے کہ ہماری جو اس کی وجہ ترجیح کیا ہے. ساری بات ثابت کر کے کہ جو بات حدیث ثابت ہوئی ہے نا، امام اب یہی کہتے ہیں. پہلے بات کو ثابت کریں گے کیسے؟ حدیث سے پوری بحث کریں گے. کہیں بھی حنفیت کرنا ہمیں یہ موقف ہے شوافے کا. شوافے کا نام بھی لیتے ہیں. کچھ حضرات کا یہ موقف ہے، اس کی یہ دلائل ہے. کچھ حضرات کا یہ موقف ہے، اس کی یہ دلائل ہے. کچھ حضرات کا یہ موقف ہے، اس کی یہ دلائل ہے. ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ دلائل ہے. اور یہ ترجیح دے کر آخری جملہ کہیں گے کہ وہ قول ابو حنیفہ کا، وہ ابو یوسف و محمد وسائر علماء. یہ جو دلائل سے ثابت ہوا نا، بڑی ہم یہی کہتے ہیں، امام وہی سب یہی کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات عرض کی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ ترجیحات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ضروری نہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ٹائٹل بھی یہی اختیار ہے. ٹائٹل ایسا اختیار کریں کہ جو دوسرا آدمی آپ کی بات سن لے. پہلے سنیں تو صحیح نا، پہلے سنیں تو صحیح. ایک چھوٹی سی مثال، گھر کی بات ہے نا، آپ میں بیٹھے میں ایک مسئلہ ہمارے یہاں چلتا رہا. مودودی صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات سب کو معلوم ہے کیا ہے. اب ہمارا موقف کیا ہے؟ اس پر ایک کتاب آئی عرب دنیا میں مودودی صاحب کے بارے میں ہمارے موقف کو متعارف کرانے میں سب سے زیادہ مولانا علی میاں کا ایک رسالہ ہے اور مولانا بنوری کا ایک رسالہ ہے. مولانا بنوری کے رسالے کا عنوان کیا ہے؟ الاستاذ المودودی ونبذۃ من افکارہ. ٹائٹل یہ ہے الاستاذ المودودی ونبذۃ من افکارہ. یہ ٹائٹل اختیار کر کے مولانا بنوری نے ان کی کچھ بات یہ ہمارا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض، یہ اعتراض. زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، 30-40 صفحے کا. میں سمجھتا ہوں کہ عرب علماء کو ہمارے موقف سے متعارف کرانے میں سب سے زیادہ کردار اس کا ہے. لیکن ٹائٹل یہ نہیں کہ میں رد مودودیت ٹائٹل لکھا. ٹائٹل رد مودودیت نہیں ہے.
ٹائٹل کیا ہے؟ الاستاذ المودود منذ الافکاری. ایک دوسری کتاب آئی، میں ناشر سے لڑتے لڑتے تھک گیا. میں نے کہا یار اس کتاب کو اس ٹائٹل سے نہ چھاپو. کتاب بہت بڑے آدمی تھی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث. کتاب ان کی آئی، چھاپی ہمارے دوست خواجہ اسلام نے. میں نے کہا یار خدا کے لیے نام بدل دو، اتنے مودودیت. میں نے کہا کسی نے نہیں پڑھی. ہاں پڑھا لکھا آدمی ٹائٹل دے کے وہی رکھتے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کر نام بدلو یار نام رکھو، جس کو دیکھو پڑھ 4 صفحے پڑھے تو صحیح. کوئی ایک عام پڑھا لکھا آدمی وہ کتاب دیکھ اچھا یار مولویوں کی باتیں چھوڑ ٹائٹل بدل لو تاکہ ایک عام آدمی کم سے کم 5-6 طبیعت تو پڑھے کم از کم کہ کس موضوع کی کتاب ہے. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، ایک تو ٹائٹل اپنا صحیح رکھیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں. بات اپنی کریں، پوری کریں، مکمل کریں. اور دوسری بات لیکن ٹائٹل اس کا ایسا ہو کہ عام آدمی جو غیر جانبدار ہے آپ کا ٹائٹل سن کر کنفیوز نہ ہو، جمی عمل سب بات سن سکے. اور دوسری بات یہ میں نے عرض کی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلوب اختیار کیجیے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں حدیث سے اور نتیجے میں کیا لاتے ہیں. آج کے دور میں بھی کامیاب اسلوب یہی ہے کہ آپ حدیث کے آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کا ایک موقف تو آپ کو اپنی حدیث معلوم ہونی چاہیے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم دوسری بات کر رہے تھے. ہماری تیاری ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اگر میرا موقف ہے، میرے بزرگوں کا آنا موقف ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تو میں اگر بات اس دلیل سے شروع کر کے آخر میں حنفیت کو لاؤں تو بات زیادہ مؤثر ہوگی. یہ ابتدا میں حنفیت کو لا کر دلیل میں قرآن پاک کو پیش کروں تو لوگ متاثر ہو گئے. بات اپنی پوری کریں، بالکل میں لچک کرا رہا نہیں ورنہ میں الحمدللہ لچک ہے گئے، لیکن ترتیب اپنی صحیح. تیسری بات، ایک بات اور بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، میں وہ بھی طحاوی کے حوالے سے کرتا ہوں. مسئلے کے درجہ بھی ہوتا ہے، مسائل کے درجات ہیں. یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، یہ خطا ثواب کا مسئلہ ہے، یہ حق باطل کا مسئلے کی نوعیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، یہاں کتنا اڑنا ہے میں نے. یہ خطا ثواب کا مسئلہ ہے، یہ دونوں دائرے الگ الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ خطا ثواب کا دائرہ الگ ہے، حق اور باطل کا دائرہ الگ ہے، اور اولا غیر اولا کا دائرہ گڑبڑ لگ رہا ہے. بہت سے مسائل ہم اس لیے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں. اولا غیر اولا کا مسئلہ حق باطل کے لہجے میں بیان کر دیتے ہیں، حق باطل کے لہجے میں خطا ثواب. یہ تینوں دائرے الگ الگ ہیں، ہمارے پکاڑے طے کیے ہوئے. جو مسئلہ بھی آپ کریں آپ ذہن میں ہو کہ یہ کس دائرے کا مسئلہ ہے. حق اور باطل کا مسئلہ ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، ثواب اور خطا کا مسئلہ ہے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، تاکہ اس کے مطابق آپ اور بات کا تقاضا بھی یہی ہے. ایک تو میں نے یہ 2-3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آج ایک بات آپ اور سے عرض کروں. اور آج کل عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے، جدید دانشگاہوں میں تو یہ مستقل زیر بحث ہے بات. ابھی جرمنی کے یونیورسٹی میں اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس خطے کے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں جو نئی مذہبی تقسیم آئی ہے، یہ تقسیم پہلے نہیں تھی. یہ دیوبندی بریلوی اور حدیث تقسیم پہلے تھی، 1857 سے پہلے تھی.
اس ساری تقسیم کس کی پیداوار ہے؟ 1857 کی بات. وہ جو ریسرچ کی بات ہو تو اس بات پر ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. ایک جرمن اسکالر نے ریسرچ کی ہے اس پر کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما شمیس اور جس کو سارک کہتے ہیں، جنوبی ایشیا کہتے ہیں، پہلے متحدہ ہندوستان ہوتا تھا. یہ جو نئی تقسیم آئی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس نے اس میں سے ایک نقطے پہ ریسرچ کی ہے کہ ان میں سے انٹرنیشنل کون بنا ہے، بین الاقوامیت کس میں آئی ہے. اب پتہ ہے جب پی ایچ ڈی لیول کی تحقیق میں کوئی ایک نقطہ زیر بحث ہوتا ہے اور اس کے ملک پر دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، ایک سوچ پیش کی جاتی ہے، وہ ایک لمبا موضوع ہے. اس نے یہ اس موضوع پہ بات کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو نئی تقسیم ہوئی یہاں مذہبی، کتنے گروہ سامنے آئے؟ نئی تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں کتنے فریق ہیں؟ 4. چوتھا فریق بھی ہے جو میدان میں ہے. ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک چوتھا فریق بھی ہے، سر سید احمد خان، جو منکرین حدیث کی شکل میں موجود ہے. کہاں پر ہے؟ فرقہ ہے، مشکل فرقہ ہے، مشکل ذہن ہے. 4 گروپ سامنے آئے، باقی شاخیں ہیں. بنیادی گروہ 4 آئے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بنیادی گروہ کتنے آئے ہیں؟ 4. اس کی تھوڑی سی اگر درجہ بندی ذہن میں ہو تو میں سوچتا ہوں کہ مسائل پہ لکھتا بھی رہتا ہوں. آپس میں بیٹھے ایسے میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ 1857 سے پہلے تو ایک ہی سب حنفی تھے، سب سنی تھے. جب اہل سنت کے دائرے کی بات، شیعہ کو چھوڑے اہل سنت کے دائرے کی بات کرو، سب حنفی تھے، سب کیا تھے؟ سنی تھے. کوئی تقسیم نہیں تھی. لیکن 1857 کو 4 گروپ بن گئے. ایک قرآن پاک پہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی قرآن کے بعد کوئی ہے. دوسرا قرآن اور حدیث پہ کھڑا ہو گیا کہ حدیث کے بعد کوئی ہے نہیں. ہم اپنے تینوں کو مانے، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی. لیکن ہمارا بریلویوں سے جھگڑا کیا ہوا کہ بریلویوں نے کہا کہ جو اسٹیٹس کو جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اصلاح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈھانچہ ہمارا ٹھیک ہے، قرآن بھی، سنت بھی، فقہ، لیکن اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمارا موقع یہ ہے. سر سید صاحب کہاں رک گئے؟ حدیث حضرات کہاں رک گئے؟ فقہ کا انکار کر دیا. ہم آئے فقہ پر، ہم نے کہا کہ تینوں ٹھیک ہے لیکن روایات، رسوم، عقائد کی تعبیرات، اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے. تو ہم اس اصلاحات کی طرف آئے. تو جنہوں نے اصلاحات قبول کر لی یا اصلاحات کی ضرورت تسلیم کر لی، وہ دیوبندی کہہ رہا ہے. جنہوں نے کہا کسی چیز میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ گئے جو ہے ٹھیک ہے. اس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں، جیسا ہے جیسا ہی ہے. جو رسوم، بدعات، جو کچھ تعبیرات، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی کسی ترمیم کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں سے جو 3 گروہ ہیں نا، انہوں نے اس میں 3 پہ بات کی کہ بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی، ان تینوں میں سے بین الاقوامیت کس نے اختیار کی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. اگر میرے جرمن میں ہے، پتہ نہیں انگلش تک ہوگا کہ کو خلاصہ چھاپا تھا اسلامی یونیورسٹی والا، اس کی بنیاد میں بات کروں. اس نے کہا کہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسلک دنیا بھر میں پھیلا ہو اور دوسری نسلوں میں بھی ہو. یعنی جنوبی ایشیا کی جو نسلیں ہیں نا، ان سے ہٹ کر انگریزوں میں، عربوں میں، افریقیوں میں دوسری نسلوں کے لوگوں نے بھی یہ مسلک اختیار کیا ہو، وہ بین الاقوامی جس کو کہتا ہے. اس نے کہا ان تینوں میں سے انٹرنیشنل پوزیشن اختیار کی ہے، بین الاقوامیت اختیار کی ہے تو صرف دیوبندی میں.
کہتا آپ کو دنیا کے ہر حصے میں حدیث ملے گی تھوڑے بہت، لیکن وہی ہے جو یہاں سے گئے. آسٹریلیا میں ملیں گے آپ کو، ہانگ کانگ میں ملیں گے، امریکہ میں ملیں گے، لیکن یہ وہی ہوں گے جو یہاں سے گئے ہیں، انڈیا سے گئے ہیں، بنگلہ دیش سے گئے ہیں. تو کا بریلوی بھی آپ کو دنیا کے کم و بیش ہر علاقے میں ملے گا، لیکن وہی ہیں جو یہاں سے گئے ہیں. لیکن دیوبندی وہ بھی ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، اور دیوبندی وہ ہیں جو وہاں کے دیوبندی ہوئے ہیں، یورپین میں، افریقن میں، امریکن میں، وہاں کی نسلوں کے لوگ جو دیوبندی بھی آپ کو ملیں گے. اس کی وجہ اسے کیا بیان کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل اعمال ہے. آپ کو انگریزی میں بھی ملے گی، آپ کو پشتو میں بھی ملے گی، آپ کو فارسی میں بھی ملے گی، اور آپ کو اس عمل کے ساتھ انگریز بھی ملیں گے، افریقی بھی ملیں گے، عرب بھی ملیں گے، سب ملیں گے. اور وہ جو اس عمل میں مقدس میں آ گیا وہ دیوبندی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس ساری جس اختلاف میں آپ گفتگو کرتے ہیں اس کا پس منظر بھی ذہن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر تو پس منظر میں ذہن میں ہونا چاہیے کہ وجہ کہاں سے جھگڑا کیا تھا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. تھوڑا سا تاریخی منظر میں، تاریخی پس منظر آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن میں یاد جانی سمجھ لیجیے. ورنہ یہ اپنے ان جھگڑوں کا، اختلافات کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات بگڑی کہاں سے تھی، چلی کہاں سے تھی. 1857 سے پہلے نئی چیزوں کی درجہ آئی. 1857 سے پہلے بھی ایک بار کا ہوا تھا بالا کوٹ کا. وہ کس سن میں ہوا تھا؟ 1831. اس وقت ہمارا مرکز تھا یہ مدرسہ رحیمیہ. ابھی میں گیا ہوں وہاں دہلی کو بھی زیارت کر کے دوبارہ بننا شروع ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارا تسلسل ہے مدرسہ رحیمیہ کا. 5-6 پشتوں تک یہ مدرسہ چلا ہے. 1831 میں جب شہدائے بالا کوٹ کو بالا کوٹ میں شکست ہوئی ہے اور پورا قافلہ ذبح ہو گیا، ہمارا سیاسی مرکز تھا دہلی، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. بالکل اس وقت وہی کیفیت تھی جو جہاد افغانستان کے بعد یہاں کی تھی. مقدمے پکڑنا، داروگیر اور یہ اور وہ افراد تفریح تھی. انگریزوں کی عید کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، یہ افراد تفریح کر گیا. ہماری دہلی کی مسند پر ہمارے بزرگ، سب سے بڑے بزرگ کون تھے؟ شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق اور شاہ عبد الغنی. یہ ہمارے آخری 2 بزرگ ہیں جنہوں نے دہلی کی مسند پر بیٹھ کر علمی کام کیا ہے. اللہ کی قدرت، دونوں بزرگ 1831 کے ان ہنگاموں کے بعد ان حالات کی وجہ سے ہجرت کر کے حجاز مقدس ہے. واقعاتی سبب کیا بنا ہے؟ واقعاتی سبب یہ بنا ہے کہ دونوں اس افراتفری کے ماحول میں جہاں آرام سے کام کرنا ممکن نہیں ہے. دونوں بزرگ شاہ محمد اسحاق بھی اور شاہ عبد الغنی بھی ہجرت کر کے حجاز مقدس، جیسے وہاں اس زمانے میں عام معمول تھا. بہت سے اکابر ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں، وہی آباد ہوئے ہیں. وہی حضرت شاہ محمد اسحاق اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ان کے ایک شاگرد تھے میاں نذیر حسین دہلوی. وہ حنفی تھے، غیر مغرد ہو گئے. مسلک ان کے تو یہ واقعاتی پس منظر تھا. دہلی میں ان کی مسند پر ان کی ہجرت کر جانے کے بعد جب خالی ہو گئی تو وہ درس و تدریس کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ مولانا میاں نذیر حسین دہلوی. شاہ عبد الغنی کی شاگرد تھے، شاہ محمد اسحاق کے بھی شاگرد تھے.
وہ غیر مقرر ہو گئے تھے۔ غیر مقرر کیوں ہو گئے تھے؟ کب ایک سبب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے لیے گئے ہیں تو اس پہلے کہاں گئے تھے؟ سب سے پہلے کہاں گئے تھے؟ حج کے لیے۔ کتنا سوال رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، فکری تحریک اور وہ ساری عروج پر تھی۔ ان کے کچھ ساتھی متاثر ہو کر آئے تھے تو علماء صادق کو سارے ہوئی ہیں۔ انہوں نے جہاد کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ اب مولانا محمدیہ کی کتاب پر ان کے شاندار ماضی، ان میں پوری جلد ہے علماء صادق کو۔ یہ وہ تھے جو شاہ اسماعیل شہید کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ساتھ زیادہ مقدس گئے تھے، وہاں کی ان کی تحریک سے متاثر ہوئے تھے، واپس آئے تھے۔ وہ پھر انہوں نے اپنا دائرہ چلانا شروع کیا تھا۔ جہاد میں بھی کام کرتا ہے علماء صادق پور نے، ان کا جہاد میں بڑا کام ہے، لیکن اپنا دائرہ وہ اس وہاں سے یہ پنیری آئی، یہ پنیری وہاں سے آئی ہے، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ آئی ہے۔ کچھ مسائل میں شاہ صاحب بھی مزاج نرم ہو گئے تھے، آپ کے لوگ حیدر کے مسئلے پر شاہ صاحب خود بھی درد جھیلے، بعد میں شاہ صاحب نے سمجھایا تو ٹھیک ہو گئے، لیکن پہلے شاہ صاحب بھی نرم ہو گئے تھے، وہاں کے متاثر ہو کر آئے تھے۔ پھر ایک پورا گروپ تھا، میاں صاحب بھی ان میں تھے جو اس حلقے کے آدمی تھے۔ وہ بیٹھے دہلی میں حدیث پڑھانا شروع کر دی، اور دنیا کے سامنے یہ تھا کہ شاہ محمد اسحاق اور شاہ عبدالغنی کے بعد اب اس مسلک کا وارث کون ہے؟ میاں نذیر حسین دہلوی۔ ظاہری منظر یہ تھا۔ ہمارے بزرگ کو پھر آ کر ہم نے سہارنپور میں سہارا لیا ہے۔ ہمارا علمی تسلسل دہلی کی درسگاہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہم نے پھر سہارنپور، نانوتا اور دیوبند میں آ کر اپنے نئے کام کا آغاز کیا ہے۔ ہمارا دوسرا نقطۂ آغاز کہاں ہے؟ سہارنپور ہے، نانوتا ہے، دیوبند ہے، مولانا مملوک علی نانوتوی ہماری بنیاد ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا مملوک علی نانوتوی ہماری بنیاد ہے۔ مولانا احمد علی سہارنپوری، یہ تین بزرگ ہیں جن کی بنیاد پر دیوبندیت کی عمارت رہی ہے۔ مولانا احمد علی سہارنپور بھی حضرت نانوتوی کے استاد ہیں، مولانا مملوک علی نانوتوی بھی حضرت نانوتوی کے استاد ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یا مولانا نانوتوی کے کیا ہے؟ پیر ہیں، شیخ ہیں۔ ہماری اصل دیوبندیت کی عمارت کس پہ کھڑی ہے؟ مولانا احمد علی سہارنپوری پر، مولانا مملوک علی نانوتوی پر اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر۔ ان کے حلقے نے آ کر پھر سہارنپور، دیوبند، نانوتا، گنگو یہ جو مراکز آباد کیے ہم نے شروع کیا، لیکن انہوں نے وہاں شروع کر دیا۔ یہ ہمارا تفریق کا آغاز تھا۔ اب میاں نذیر حسین صاحب کی تو مجبوری یہ تھی کہ اس کے نئی بات کر رہے تھے، ایک نیا حلقہ متعارف کروا رہے تھے، ایک نیا فکر دے رہے تھے لوگوں کو، صحیح غلط کیا اپنی جگہ پر، لیکن ایک نیا کام ہم کا۔ تو انہوں نے اپنے نئے کام کے آغاز کے لیے جارحیت کا، نفیوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، نفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث کے بغیر ہے، یہ ہے، وہ جارحیت کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا۔ انہوں نے بھی، مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی ایک لمبی الغاز شروع کر دی، اور جواباً پھر ہمیں استعفیٰ میں آنا پڑا کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے۔ اور ہمارے اس بات پر سب سے پہلے کن بزرگوں نے کام کیا؟ وہ تین بزرگ جنہوں نے میاں نذیر حسین بہادر دہلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی، اور وہ جو الغاز ہوئی تھی نا، ان کی ضرورت نہیں تھی، پر اپنا تعارف بنانا تھا، جگہ بنانی تھی، راستہ بنانا تھا۔ انہوں نے یہ الغار کی، اور کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی حدیث نہیں ان کے پاس، یہ فقہ پہ جو اڑے ہوئے ہیں، یہ الغار کی، انہوں نے اپنا حلقہ بنایا بھی، انہوں نے اپنا حلقہ بنایا۔ اس کے جواب میں پھر ہمارے بزرگ آئے ہیں جنہوں نے حدیث کو پھر اس نہج پہ پڑھانا شروع کیا ہے۔ حدیث کو اس نہج پہ سب سے پہلے مولانا محمد علی سہارنپوری نے، حواشی آپ کو دیکھتے ہوئے بخاری میں، بخاری کے حواشی ان کے لکھے ہوئے ہیں، 25 پاروں کے ان کے ہیں، اور آخری 5 پاروں کے کس کے ہیں؟ کیا جی
یہ بھی پڑھ لیا کرو آپ نے. بخاری شریف کا جو آج کل متعارف حاشیہ ہے سارا حنفیت کے دفاع پر مبنی. کوئی حدیث پڑھانے والا سمجھدار استاد ہو نا تو اس کو مولانا احمد سہارنپوری کے حاشیے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اتنا جامع اور اتنا مکمل حاشیہ ہے اور کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. آج اگر کوئی بریلوی ہے بخاری پڑھاتا ہے تو وہی بخاری اس کے سامنے ہے, کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو وہی بخاری اس کے سامنے ہے. ہم تو پڑھاتے ہوئے دیکھ کر ہے کہ مولانا یہ سب سے پہلے علمی کام اس کے جواب میں وہ جو یلغار ہوئی نا طاقت طور حملے ہوئے جناب اتفاق کو حدیث نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, فقہ پہ چڑھ گئے ہیں یا حدیث چھوڑ دیا, وہ یلغار تھی. اس کے جواب میں سب سے پہلا علمی کام کس سے کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ آج بھی بخاری متداول جو نسخہ ہے اس پہ 25 پاروں پہ حاشیہ ہے کس کا؟ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آخری 5 پاروں کا کس کا ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. استاد کے بعد شاگرد رس کو اسی نے جو فرق نہیں آنا دیا, وہی سطح ہے, وہی لیول ہے, وہی انداز ہے. کہ پڑھایا سب سے پہلے اس حدیث نہیں. ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان میں یہ ترتیب نہیں تھی, یعنی بخاری ترمذی کے پڑھانے کی, کہ ہم ترمذی ساری اب بھی پڑھاتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں. میں اس کے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہم ترمذی ساری حنفیہ کے دفاع میں پڑھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے, ضرورت ہے ہماری. لیکن سب سے پہلے یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, پھر علامہ احمد شاہ کاشمیری تو عروج پر لے گئے, وہ تو اس کو آسمان پر لے گئے سارے کام. علامہ احمد شاہ کی تو کمال ہی کرتے. لیکن میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے مولانا احمد علی سہارنپوری, اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, پھر علامہ احمد شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارا تسلسل ہے حنفیت کے دفاع کا حدیث کی بنیاد. چونکہ ان کو سامنا تھا, امام طحاوی کو سامنا نہیں تھا, وہ اور پس منظر میں بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنے لہجے میں بات کی ہے. ہمیں چونکہ اعتراضات کا سامنا تھا, اب بھی ہے یا نہیں ہے, ابھی تک وہی دور چل رہا. ہمیں اعتراضات کا سامنا تھا, تان کا سامنا تھا, ہمیں الزامات کا سامنا تھا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے, یہ جناب خواہ مخواہ جزیات پڑے ہوئے ہیں. یہ تو لہجے میں بھی شدت ہے. جب بات جواب میں ہوتی ہے تو جواب میں بھی وہی شدت ہوتی ہے, سوال میں ہوتی ہے. یہ فطری بات ہے. مجھ سے بات دوست پوچھتے ہیں, بات یار اتنی شدت سے کیوں پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا اتنی شدت سے ہم پہ حملہ ہوا ہے, اسی شدت سے پڑھا رہا ہے. واضح نہیں ہے کہ نہیں؟ بات دوسری دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو یہ سارے پسماندہ کہہ رہے ہیں یار حدیث پہ تو آپ حدیث میں کا پڑھاتے ہو. باہر کے جو اہل علم ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ترمذی میں تم خود نہیں پڑھاتے ہو. اب پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ہم جواباً پڑھتے ہیں. حملہ جس شدت کا ہو جواب بھی اسی شدت کا ہونا چاہیے. ہماری مجبوری ہے. ان کی مجبوری تھی تعارف کروانا تھا, ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے دفاع کرنا ہے. لیکن تھوڑی سی تاریخ میں نے عرض کی ہے وہاں سے چلتا. اب تو خیر ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی, لیکن متقدمین میں سے 3-4 نام لیے ہیں جنہوں نے حنفیت کے دفاع پہ یہاں کام کیا. اور آج الحمدللہ کوئی پہلو تشدد نہیں. دلائل کے اعتبار سے, جواب کے اعتبار سے, اپنے دفاع کے اعتبار سے کوئی پہلو بھی حدیث کے حوالے سے تشنا نہیں ہے. اور اب تو ایک وسیع میدان ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کر کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ ایک الحمدللہ ایک دین کے اہم محاذ پہ کام کر رہے ہیں. یہ دین کی ضروریات میں سے ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے.
دین کے جس شعبے میں جو کام کرتا ہے اس کو تسلی سے کام کرنا چاہیے، اطمینان سے کام کرنا چاہیے. لیکن میں ہر جگہ کوئی دفاع صحابہ کے محاذ پہ کام کر رہا ہے، کوئی حجیت عزیز کے بات پہ کام کر رہا ہے، کوئی نفاذ اسلام کے محاذ پہ کام کر رہا ہے، کوئی دفاع ختم نبوت کے بات پہ کام کر رہا ہے، کوئی دفاع حنفیت کے. بھائی سارے ہمارے کام ہیں. کس کے کام ہیں؟ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، یہ ایک ہی دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں. پیچھے دریا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور حنفیہ، تھوڑا معروف کر دے تو حنفیہ، لیکن ہمارا اس پیچھے منبع ایک ہے. اگر نہریں دریا مختلف ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، سب نے سمندر میں کرنا جا کر. کوئی اس علاقے کو سیراب کرے گا، کوئی اس علاقے کو سیراب کرے گا، لیکن اگر آخر میں سب نے کہاں کٹھے ہو جانا ہے؟ سمندر میں پھر کٹھے ہو جانا ہے. منبع بھی ایک تھا، منزل بھی ایک. لیکن یہ جو ہے نا مختلف شعبوں میں، مختلف محاذوں میں کام، اس کا ایک بڑا بنیادی تقاضا ہے. آپ تو خیر سنتے رہتے ہیں. کام وہ کریں جو آپ کے ذوق کا ہے، لیکن دین کے کسی دوسرے شعبے کے کام کی نفی نہ کریں. دین کے کسی بھی دوسرے شعبے کے کام کی. اور یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی ایک شعبے میں کام کر رہا ہے نا، اس یقیناً اس میں تھوڑی شدت آئے گی. اس کو کام کر نہیں سکتا. وہ تھوڑی شدت نہ ہو تو کام کر نہیں سکتا. اپنے محاذ کی ضروریات کو وہ سمجھتا ہے. اس محاذ پہ مجھے کیا چاہیے. یہ جو ضروریات ہیں نا، یہ ٹکراتی ہیں آپس میں. یہ بھی جدوجہد کی نفسیات ہیں. ایک شعبے کے کام کرنے والے کی ترجیحات اپنی ہیں، دوسرے شعبے میں کام کرنے والے کی ترجیحات اپنی ہیں، تیسرے شعبے میں کام کرنے والے کی ترجیحات اپنی ہیں. یہ ترجیحات عام طور پہ آپس میں ٹکراتی ہیں. ترجیحات کو کے ٹکراؤ کو آپ اپنے ٹکراؤ کا ذریعہ نہ بنا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ محکمہ یہ خارجہ جو ہے، یعنی سفیر اور جرنیل، سفیر اور جرنیل ایک ہی حکومت کا حصہ ہے نا. سفیر اور جرنیل دونوں کی تربیت ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں کی گفتگو کا انداز ایک ہوتا ہے، دونوں کا بول چال ایک جیسی ہوتی ہے. جرنیل سفیر کی زبان بولے گا لڑائی آ جائے گا، اور سفیر جرنیل کی زبان بولے گا تو مذاکرات آ جائے گا. بات سمجھ نہیں. سفیر کی تربیت اور ماحول میں ہوتی ہے، اس کا لہجہ اور ہے، زبان اور ہے، اس کا اتار چڑھاؤ اور ہے، اسے اور انداز سے بات کرنی ہے. اور جرنیل میں دونوں ایک دوسرے کا لہجہ اختیار کریں تو دونوں ناکام ہو جائیں. لیکن دونوں ایک ہی وہ اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے. دعوت کا میدان اپنا ہے، جہاد کا میدان اپنا ہے. مجاہد اور داعی کی تربیت ایک جیسی ہے. اس لیے دین کی دعوت دینی ہے نا غیر مسلموں کو، اس سے بڑا ڈھیلا ڈالا ہونا ہے. وہ بہت سی باتیں برداشت کرے گا، طبیعت کے خلاف بھی برداشت کرے گا. اس نے محبت پیار کے لہجے میں بات کرنی ہے، بات دعوت میں دینی ہے. اور جسے لڑنا ہے اس کا مطلب ہوگا، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوگی. کوئی دعوت دینے والا کلاشنکوف ہاتھ میں لے کر جائے گا تو دعوت چلے گی. اور کوئی بزرگوں تو اس کو کہے کہ وزارہ جہاں میں گھس جائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں بھائی، وہ بزرگوں دوستوں کا مال نہیں ہے اور یہ کلاشنکوف کا مال نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ماحول الگ ہے، اس کا ماحول الگ ہے. وہ بھی دین کی ضرورت ہے، یہ بھی دین کی. مناظرے کا محاذ اور ہے، مفاہمت کا محاذ اور ہے.
مکالمے کا محاذ اور ہے، لڑائی کا محاذ اور ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کریں تسلی سے، اطمینان سے کریں۔ آپ بھی دوسرے کو سب سے یہی کرو، لیکن دین کے کسی دوسرے شعبے کے کام کی نفی نہ کریں، اور جہاں ترجیحات کا ٹکراؤ ہو تو برداشت کریں۔ جہاں ترجیحات کا ٹکراؤ کا کیا کریں؟ برداشت، ایک دوسرے کی باتیں برداشت کریں، اور دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ اس کی مجبوریاں کیا ہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے کے کہیں بھی میری بات میری سمجھ میں کسی کی بات نہیں آ رہی اور میں یہ سوچ لوں یار اس جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا، میرا تو ایک اصول ہے، کسی کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی اس وقت نہیں آتی، میں دیکھیے یار میں وہاں ہوتا میں کیا کرتا، بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں یہ 2 منٹ سوچتی اگر میں وہاں ہوتا تو میں کیا کرتا، تو بہت سی باتیں خود بہت سمجھ میں آ جاتی ہے، میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں کہ کام اپنا کریں، تسلی سے کریں، اطمینان سے کریں، حوصلے سے کریں، پختگی سے کریں، لیکن دوسرے دین کے کسی دوسرے شعبے کے کام کی نفی نہ کریں، بلکہ اس سے اگلی بات کر رہا ہوں اگر کہیں ترجیحات پہ ٹکراؤ نظر آئے نا، یار وہ کیا کر رہا ہے، یہ سمجھے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے کام کی مجبوری ہے، تو یہ دیکھ رہے کہ میں ہوتا شاید میں بھی یہی کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کو برداشت کریں، تعاون کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعاون کریں، نہیں کر سکتے تو خاموشی، تب جا کے کام چلے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اگر جو باتیں صحیح ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بات غلط ہوگی اللہ پاک اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزرتے ہوئے آپ سے ملاقات ہو گئی، مولانا الیاس صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کبھی کہ آپ نے میری تلخ باتیں سنی ہیں اور حوصلے سے سن لی ہیں، اللہ پاک آپ سے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کریم حاضری قبول فرما، مل بیٹھنا قبول فرما، کہیں سنی باتیں قبول فرما، جو باتیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، کوئی بات غلط ہو گئی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اس جگہ کو، اس مرکز کو دین کی دعوت، تبلیغ اور دین کے دفاع اور حفاظت کا ذریعہ بنا، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس کے فیضان کو عام فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین برحمتک۔